الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد على الرحمن عتیا ثم لنحن عالم بالذین هم اولا بها سبیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے اپنے سبق کا آغاز 16واں پارہ سورۃ مریم اور اس کی آیت نمبر 69 سے کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور جمع کریں گے انسانوں اور شیاطین کو، انا خلقناہ من قبل ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور ان کو گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر گرائیں گے۔ اب کن کو گرائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ہر گروہ میں سے نکالیں گے جو رحمان کا سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا یا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اس سے مراد ائمہ مفسرین نے یہ لیا ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا یا جن کو سب سے پہلے اپنے گروہوں میں سے نکال کے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ گمراہ کرنے والے امام ہوں گے، جو بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ قرآن جیسی کتاب ہونے کے باوجود، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہونے کے باوجود، انہوں نے لوگوں کو ایسے رستے بتائے جو نہ قرآن کہتا تھا نہ رسول اللہ کا فرمان بتاتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہر گروہ میں سے نکالا جائے گا ان کو اور انہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ دوسرے مقام پہ یہی بھی آتا ہے جو گمراہ ہوئے ہیں نہ ان پہ عذاب کم ہوگا نہ گمراہ کرنے والوں پہ ہوگا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، گمراہ ہونے والوں کو کیوں عذاب؟ تو اس کا جواب قرآن ہمیں یہ دیتا ہے کہ اللہ نے شعور نہیں دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اب گمراہ وہی ہوگا جو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے۔ عمومی طور پہ ہم میں سے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کسی نے بتایا ہم نے مان لیا، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ کیا ہمارے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جانور جو پہلا جانور جس طرف جا رہا ہے، چاہے وہ کنویں میں گر رہا ہے، سب نے وہیں پہ گرنا ہے۔ انسان کو تو اللہ نے شعور دیا ہے، یہ برے اور اچھے کی تمیز کر سکتا ہے، کہ کیوں نہیں تحقیق کرتا؟ ہم اپنے دنیا کے معاملات جو ہے، ہم نے سودے کی خریداری کرنی ہو، ہم نے پراپرٹی کی خریداری کرنی ہو، یا کوئی بھی چیز لینی ہو، تو ڈھونڈتے ہیں کہاں سے خالص اور اچھی چیز ملے گی اور مناسب ریٹ پہ ملے گی۔
لیکن آخرت کا معاملہ وہ ہے جس کا نقصان کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا اور جس کے نفع اتنے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اس معاملے میں ہماری توجہ نہیں ہے، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ اللہ اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے سامنے ایک کتاب قانون دی ہے، اس پہ تحقیق کرو اور دیکھو کہ کون سا رستہ ہے. پھر صرف تحقیق کرنے پہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہر آن اللہ سے صراط مستقیم کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اور اگر صراط مستقیم مل جائے تو پھر اس پر قائم رہنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے ہدایت کے اوپر قائم رکھا. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو ہی اسے قائم رکھ سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہم نکالیں گے ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ رحمان کی مخالفت میں سخت ہے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، اور پھر ہم سب کچھ جانتے ہیں ان کے متعلق جو جہنم میں جانے کا ہی اہل ہے. یعنی یہ نہیں کہ جذبات میں آ کے سب کو پھینکتے جاؤ. اللہ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ کون کتنا حقدار ہے اس کا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر انسان ایک مرتبہ جہنم میں وارد ہوگا. یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. اس آیت کی تفصیل میں رسول اللہ کی ایک طویل حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر ایک جسر لایا جائے گا. جسر پل کو عربی زبان میں کہتے ہیں. وہ اس کے درمیان میں پل بنایا جائے گا اور پھر حکم ہوگا ہر ایماندار، ہر متقی پرہیزگار اور ہر گناہگار کو حکم ہوگا اس کے اوپر سے گزر کے آگے جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اس پل کے اوپر سے گزرے گا. بعض تو ایسے خوش نصیب ہوں گے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وقت زیادہ ہے اس سے پہلے وہ پار چلے جائیں گے. کچھ وہ لوگ ہیں جو بجلی کی تیزی سے چلے جائیں گے. کچھ ایسے ہیں جس طرح گھوڑا بھگاتے ہوئے کوئی جاتا ہے اس طرح جائیں گے. آپ نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جس طرح اونٹ چلتا ہے آہستہ آہستہ اس طرح جائیں گے. اور آپ نے فرمایا اس کے پل کے اوپر انکڑے ہوں گے. انکڑی کے مطلب یہ تینوں طرف سے کانٹا ہوتا ہے، اسے انکڑا کہتے ہیں. گھسیٹیں گے، بچتے بچاتے بعض لوگ جائیں گے اور بعض لوگ گرتے پڑتے زخمی ہوتے بلاخر پار چلے جائیں گے. اور جو شخص انتہائی گناہگار ہوگا، مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اور یہ سب لوگوں کو نکالا جائے گا. جب سب چلے جائیں گے تو اللہ یہاں تک کہے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال دو. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہے گا اب میں اپنی رحیمی کی وجہ سے نکالتا ہوں. وہ لوگ جو کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے اللہ اپنی چلو بھر ان کو سب کو نکال دے گا. صرف کافر اور مشرک جہنم میں رہ جائیں گے خالدین فیہا ابدا.
العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور ان کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں، وہ ایک نہر کے اندر انہیں ہوتا دیا جائے گا، ان کے جسم وہ کوئلے کی طرح ہوئے درست ہو جائیں گے، لیکن گردن پہ ایک نشان رہ جائے گا جس سے پتہ چلے گا یہ اللہ کے آزاد کردہ ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ سے التجا کریں گے، مالک آپ نے ہم پہ نہایت مہربانی فرمائی، ہمیں جہنم کے عذابوں سے نکالا، اے اللہ یہ ہمارے لیے ایک ہزیمت بن چکا، جو بھی دیکھتا ہے کہ یہ آزاد کردہ ہے، اے اللہ اس نشان کو بھی ختم کر دے۔ پھر اللہ وہ نشان بھی ختم فرما دے گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر انسان کو ایک مرتبہ جہنم میں وارد ہونا، کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر نجات دی جائے گی ان لوگوں کو جن کے اندر تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم لوگ کٹ کے جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ اللہ اس وقت سے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کی ادائیگی نماز پڑھتے ہو، ساری نماز پڑھنے کے بعد جب اتحیات میں بیٹھتے ہو تو ان باتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور علماء کہتے ہیں یہ دعا اتحیات کے اندر پڑھنی فرض ہے۔ وہ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرب۔ اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر کی پناہ چاہتا ہوں، عذاب جہنم کی پناہ چاہتا ہوں، مسیح اور دجال کا جو فتنہ ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ زندگی اور موت کے وقت جو فتنے رونما ہونے والے ہیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہر قسم کے گناہ اور چٹی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ 5 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ہم صرف اتحیات کے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں، یہ دعا لازمی ہے۔ بلکہ ایک اور دعا بھی جو سیدنا ابو بکر کو سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، اور جو سخت حالات ان آیات میں بتائے گئے ہیں اللہ ان سخت حالات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی ہر بلائی ہمارے مقدر میں لکھ دے، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔